let's look at bottlenecks, scheduling bottlenecks. Basically, what are bottlenecks? A bottleneck is a facility, function, department, or resource whose capacity is equal to or less than what is demanded from it. Basically, اگر کوئی مشین ہے, کوئی ڈپارٹمنٹ ہے, کوئی پرسن ہے, اس کی جتنی کیپیسٹی ہے اس سے زیادہ اس پر ڈیمانڈ ڈالی جائے, اس پر زیادہ لوڈ ڈالی جائے تو وہ باٹل نیک بن جاتا ہے. وہ اپنی کیپیسٹی سے زیادہ پروڈیوس نہیں کر سکتا. اگر ہم بیچ پروڈکشن دیکھیں, جو کہ ہم نے پروسیس ڈسکس کیا تھا, بیچ پروسیس یا انٹرمیٹنٹ پروسیس, اس کے اندر ایک وقت کے اندر کئی ڈفرینٹ پروڈکٹس پروڈیوس ہو رہے ہوتے ہیں, اور ان پروڈکٹس کا جو راؤٹنگ ہے وہ ڈفرینٹ ہوتی ہے. فار ایگزامپل, ایک پروڈکٹ ہے, اس کے اندر ہو سکتا ہے کہ جو آپریشن ہے وہ ورک سینٹر اے سے بی میں, بی سے سی میں, اور سی سے ڈی میں موو کرے, جبکہ دوسرا پروڈکٹ کا آپریشن ہو سکتا ہے ورک سینٹر بی سے شروع کرے اور پھر اے میں جائے اور پھر ڈی میں جائے اور پھر سی میں جائے اور پھر باہر نکل جائے. اسی طرح اور پروڈکٹس بھی ہوں گے جن کی راؤٹنگ ڈفرینٹ ہوگی. تو اس بیسس کے اوپر اٹ از ویری ڈیفیکلٹ ٹو بیلنس دا ورک سینٹرز. سب کا ایک ہی لوڈ ڈیولپ کرنا, بیلنس کرنا بہت ڈیفیکلٹ ہو جاتا ہے. تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ کچھ ورک سینٹرز ہوتے ہیں جو کہ اوور لوڈڈ ہوتے ہیں, اور کچھ ورک سینٹرز ہوتے ہیں جو کہ انڈر لوڈڈ ہوتے ہیں. جو ورک سینٹرز اوور لوڈ ہو جاتے ہیں وہ باٹل نیکس بن جاتی ہیں. اور اس بیسس کے اوپر جو تھرو پٹ ہے وہ بیسیکلی جس کو ہم کہتے ہیں کہ جو پروڈکٹ ہے ٹوٹل والیوم, وہ ایک گیون پیریڈ میں کتنا باہر نکل رہا ہے اس پورے سسٹم میں سے, وہ پھر تھرو پٹ از بینگ کنٹرولڈ بائی باٹل نیکس. باٹل نیک اس کو کنٹرول کرتے ہیں. فار ایگزامپل, ایک پروسیس, ایک پروڈکٹ ہے جو کہ 4 پروسیس میں سے گزر رہا ہے. ایک پروسیس 5 یونٹس پر آور کے ایکویلنٹ پروڈیوس کرتا ہے, دوسرا پروسیس اس کے بعد 7 آورز پر یونٹ کے حساب سے پروڈیوس کرتا ہے, تھرڈ پروسیس جو ہے وہ 3 آورز پر یونٹ کے حساب سے پروڈیوس کرتا ہے, فورتھ پروسیس جو ہے وہ 10 آورز پر یونٹ کے حساب سے پروڈیوس کرتا ہے. تو اس سارے چاروں پروسیس میں سے جب مٹیریل نکلے گا تو کتنا نکلے گا؟ آبویسلی 3, کیونکہ باٹل نیک 3 ہے. تھرڈ جو پروسیس ہے وہ باٹل نیک ہے کیونکہ وہ 3 یونٹس پروڈیوس کر رہا ہے. وہ اس سے زیادہ جا نہیں سکتا, تو بے شک اس کے بعد والے کا 10 یونٹ کا کیوں نہ کیپیسٹی ہو, وہ پروڈیوس صرف 3 ہی کر سکے گا. سو باٹل نیکس جو ہیں وہ بیسیکلی تھرو پٹ کو کنٹرول کرتے ہیں. باٹل نیکس کی وجہ سے سسٹم کا تھرو پٹ کا پتہ چلتا ہے کہ کتنے یونٹس باہر نکلیں گے. ناؤ جو باٹل نیکس ہیں ان کو جو ورک سینٹر فیڈ کرتے ہیں, اس کے اگر ہم اس ورک سینٹر کی کیپیسٹی 100% یوٹیلائز کریں تو کیا ہوگا؟ انوینٹری بلڈ اپ ہوگی. انوینٹری سے مراد ورک ان پروسیس جو ہے. فار ایگزامپل میں نے بات کی تھی کہ ورک سینٹر 3 یونٹس پروڈیوس کر رہا ہے پر آر, جبکہ 2 جو ہے وہ 7 یونٹس کر رہا ہے. اگر وہ 7 کے 7 بھیجتا رہے گا تو 3 تو 1 گھنٹے میں نکل جائیں گے, باقی 4 جو ہیں وہ اس ورک سینٹر کے 3 کے سامنے پڑے رہیں گے اور وہ کیو بلڈ ہوتی رہے گی. الٹیمیٹلی کیا ہوگا کہ ورک سینٹر 2 کو بند کرنا پڑے گا سو دیٹ جب تک یہ سارا ورک ان پروسیس کلیئر نہیں ہو جاتا. آن دا ادر ہینڈ, جس ورک سینٹرز کو باٹل نیک فیڈ کر رہا ہوتا ہے تو ان کے جو تھرو پٹ ہے اور ان کی جو لیٹ سے یوٹیلائزیشن ہے وہ کون کنٹرول کر رہا ہوتا ہے؟ باٹل نیک کنٹرول کر رہا ہوتا ہے. میں نے اگزامپل دی تھی کہ تھرڈ ورک سینٹر کے 3 یونٹ پروڈیوس کر رہا ہے جبکہ فورتھ 10 یونٹس پروڈیوس کر رہا ہے, لیکن کیونکہ یہ صرف 3 یونٹ پروڈیوس کر کے آگے بھیج رہا ہے اور 10 یونٹس نہیں بھیج رہا, تو وہ جو فورتھ ورک سینٹر ہے وہ 100% یوٹیلائز نہیں ہو رہا. وہ کتنا ہو رہا ہے؟ 30% ہو رہا ہے, کیونکہ 3 آؤٹ آف 10 کی پروڈکشن ہو رہی ہے.
تو 30% یوٹیلائزیشن ہو رہی ہے. سو بیسیکلی ورک سینٹر اس کے تھرو پٹ کو کنٹرول کر رہا ہے. سو ورک سینٹر جو وہ ہے باٹل نیک، دیٹ از ویری امپورٹنٹ. اس کو ہمیں فوکس کرنا چاہیے اور اس کا جو کیپیسٹی ہے اس کو یا تو انکریز کریں یا اس کے اندر کوئی آئیڈل ٹائم نہیں آنا چاہیے.